السلام علیکم۔ اگر آپ کے علاقے میں بھی سیلاب آیا ہے تو ان بیماریوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، حالیہ سیلاب نے نہ صرف گھر، سڑکیں اور فصلیں جو ہیں، کھیت وغیرہ جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، بلکہ اس سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سیلاب کے پانی میں چھپے جراثیم، گندگی، مچھر ایسی بیماریاں لے کر آ رہی ہیں جن سے اگر بر وقت بچاؤ ممکن نہ بنایا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلاب اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے کون سی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اسے پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سیلاب سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں۔ ناظرین، سیلاب کا پانی جب گھروں، گلیوں، کھیتوں، خالی جگہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، صاف اور گندا پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے، گٹر اور سیوریج کا پانی بھی مکس ہو جاتا ہے، تو اس پانی میں مچھروں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ سیلاب کی وجہ سے گیلی کیچڑ والی جو گندی جگہ ہے وہاں پر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پانی کا صاف نہ ملنا، صفائی ستھرائی نہ ہونا، کھانے پینے خوراک کا جو استعمال ہے وہ صاف ستھرا نہ ہونا، کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں، برتن ہیں، ان کا صاف ستھرا نہ ہونا، ٹوائلٹ کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونا، یہ سب عوامل بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ سیلاب کے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں میں پہلے نمبر پر جو بیماری ہے وہ ہے ہیضہ۔ ہیضہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کی طرح لوز موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ میں درد، الٹی، بخار ہو جاتا ہے، پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ٹائیفائڈ۔ آلودہ کھانا کھانے سے، صاف پانی نہ ملنے سے، جراثیم والا پانی پینے سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، ٹوائلٹ صاف ستھرا نہ ہونے کی وجہ سے ٹائیفائڈ کا جراثیم سالمونیلا ٹائیفائڈ جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس سے ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات یہ ہیں کہ تیز بخار ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی موشن، کبھی قبض ہو جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پر جو بیماری ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس اے۔ صاف پانی نہ ملنے سے ہیپاٹائٹس اے یعنی کہ پیلا یرقان ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے جلد کی بیماریاں۔ نمی اور گندے پانی کی وجہ سے جلد کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، خارش پڑ جاتی ہے، پھنسی پھوڑے، جسم پر دانے اور زخم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ڈینگی اور ملیریا۔ سیلاب والا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھر کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی بخار کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم ان ساری بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، واش روم کے استعمال کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، برتنوں کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح پانی اور صابن سے دھوئیں۔ خاص طور پر ہاتھوں کے جو انگلیوں کے جو ناخن ہیں انہیں اچھی طرح صاف رکھیں۔ نمبر 2، جتنا ممکن ہو سکے ان جگہوں سے کھانا نہ کھائیں جہاں گندگی ہو، برتن صاف ستھرے نہ ہوں، صفائی کا انتظام نہ ہو۔ نمبر 3، صاف پانی پئیں، پانی کو فلٹر کر کے ابال کر استعمال کریں۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ نمبر 5، رفع حاجت کوڑا کرکٹ کو پینے کے پانی سے دور الگ رکھیں۔ نمبر 6، گندے پانی میں نہانے سے گریز کریں، اپنے کپڑے خشک رکھیں تاکہ جسم پر خارش نہ پھیلے۔ نمبر 7، رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے، آپ ڈینگی اور ملیریا جیسی جو بیماری ہے اس سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، تھوڑی سی احتیاط کرنے سے ہم اس سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ صفائی ستھرائی رکھنے سے، پانی ابال کر استعمال کرنے سے، سبزیاں اور پھل اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے سے، مچھردانی کے استعمال سے ہم سیلاب سے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔